رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جہاد ہند کے حوالے سے کیا آج کل کا وہ جہاد کس درجے میں ہے؟ دیکھیے حضور کی حدیث میں دو جہاد ایک حدیث میں جمع کیے گئے، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ سے چھٹکارا دے دیا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا لشکر وہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ ہو کر اور دجال سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث میں ان دونوں کو جمع ہونے سے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ کہ وہ اس وقت ہوگا کہ جب کہ کہیں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو کر پھر دائیں بائیں جو ہے اس کی توسیع کا مرحلہ آئے گا، جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ صحابہ کرام کی جد و جہد سے اور جہاد کے ان سارے مرحلوں سے گزر کے دین قائم ہو گیا، خلافت کا نظام برپا ہو گیا۔ اب وہاں سے فوجیں نکلی دائیں بائیں اور سیدھے شمال کی طرف، دائیں طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور دوسرے اور مشرق کی طرف، مغرب میں جو ہے شام سے ہوتے ہوئے مصر اور لیبیا اور بحر اوقیانوس تک، اور ایک شمال میں سیدھا جو ہے کوکیشیا کی طرف، یہ تین لشکر نکلے تھے۔ اسی طریقے سے گمان غالب یہ ہے کہ اللہ کرے بات بڑی دور کی معلوم ہوتی ہے، گمان یہ ہے کہ ہند پاکستان اور افغانستان دونوں متحد ہو کر ایک ملک بنیں گے انشاءاللہ، اور یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، پھر یہاں سے مشرق کی طرف ہندوستان اور یہیں سے پھر مغرب کی طرف وہ معاملہ ہو جائے گا جو حضور نے فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے وہ لشکر چلیں گے کہ جو سیاہ پرچم لے کر چلیں گے اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر دفن کر دیے جائیں۔ تو یروشلم کی بازیافت بھی پھر اسی وقت ہوگی، ہندوستان بھی دوبارہ فتح اسی وقت ہوگا، ورنہ ہندوستان پر تو غزوہ جو ہے وہ محمد بن قاسم نے بھی کیا تھا، پھر محمود غزنوی نے بھی، پھر غوری نے بھی، یہ تو مختلف غزوات ہوتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جو شاہ ولی اللہ کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی آئے، یہ تو ہوئے، لیکن یہ ایک حدیث میں دونوں کو جمع کرنا جو ہے در حقیقت یہ اس آخری دور سے متعلق ہے، واللہ اعلم۔